گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ, اور اے نبی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر, وَرَحْمَتُهُ, اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, تو ایک گروہ تھا لوگوں کا ان میں سے, أَن يُضِلُّوكَ, کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیتے ہیں. ایسا لفظی تنمہ ہے کہ آپ کو گمراہ کر دیتے. یہ لیکن گمراہ وہ والا نہیں ہے, یہ انگلش میں جس طرح کہتے ہیں نا مس لیڈ کرنا, آپ کو مس لیڈ کر دیتے حق بات سے کہ یہ نہیں مسئلہ یہ ہے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور یہ گمراہ نہ کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو. یعنی اگر حضور ان کے حق میں فیصلہ بھی کر کے اس صحابی کو ڈانٹ دیا تو آخرت تو انہوں نے اپنی برباد کر لی نا. حضور کا کیا نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیا. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ, اور آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, نقصان تو انہوں نے اپنا کیا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. کتاب و حکمت آپ کو سکھائی, اور اسپیسیفکلی اس واقعے میں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سچائی کہاں پر تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو غیبی خبروں پر مطلع کرتا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ انبیاء کرام اگر اجتہاداً کہیں پہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے شواہد کی بنیاد پہ غلط فیصلے پر بھی پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی فرما دیتا ہے. لیکن یہ فیصلہ گناہ نہیں ہوتا, کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اگر حاکم وقت دلائل کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرے اور اس کے بعد صحیح فیصلے پہ پہنچے تو اسے ڈبل اجر ملے گا, اور اگر وہ غلط فیصلے پہ پہنچے تو اسے ایک اجر ملے گا, کیونکہ اس کی نیت میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو حاکم وقت ہو, جس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس نے مینجمنٹ کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی کھڑا ہو کے اجتہاد کرنا شروع کرتے, یا سپریم کورٹ کے پینل میں کوئی اپنی کورٹ بنا لے اور کہ جی میری کورٹ نے غلط فیصلہ کیا تو مجھے ایک اجر تو ملے گا, صحیح کیا تو دو. نہیں, جس کی ذمہ داری ہے حاکم وقت کے الفاظ ہیں, وہاں حاکم کے لفظ ہے. اب مجھے بتائیں, جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت حاکم وقت حضرت معاویہ تھے یا حضرت علی؟ تو حضرت علی اگر جنگ صفین غلط لڑتے تو انہیں پھر بھی ایک اجر ملتا کیونکہ حاکم تھے, اور انہوں نے الحمدللہ صحیح لڑی, اب ان کے لیے 2 اجر ہیں. مخالفین کے لیے نہ ایک کہنا 2 ہے بلکہ ایک طریقہ کام ہے, وہ تو انہوں پتہ ہے. تو خام خواہ, اور وہ اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری 2812, افسوس اے ابن سمیہ عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو یہ تو حدیث مرفوع ہے نبی الاسلام کی. تو یہ کہنا کہ جی جب دونوں طرف صحابہ ہو جائیں تو دونوں ہی مجتہد ہو جاتے ہیں اور حدیث اس سے رزلٹ نکالتے ہیں, تو سر ہمیں حدیث کا نہیں پتا. اس کے اوپر امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے, حاکم وقت جب اجتہاد کرے, حاکم کے خلاف جو کھڑا ہو کے اجتہاد کرے, پھر تو سر خوارج نے بھی اجتہاد کیا ہے, تو ہم انہیں خارجی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے خلیفۃ المسلمین سے اجتہاد اختلاف کیا, حالانکہ ان کا سٹانس بالکل صحیح تھا, لیکن انہوں نے حضرت علی کی جمعیت کو کمزور کیا, اس لیے ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں. سٹانس ان کا بالکل ٹھیک تھا کہ جب حضرت معاویہ باغی ہیں تو آپ ان کے ساتھ صلح کیوں کر رہے ہیں, یا آپ امیر المومنین نہیں ہیں, اگر آپ امیر المومنین ہیں تو یہ باغی ہے. سٹانس ٹھیک تھا, لیکن حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ میں کافروں سے بھی صلح کر لی, تو یہ پھر بھی مسلمان ہے. اگر یہ جنگ ہارتے ہارتے مجھ سے صلح کرنا چاہ رہا ہے تو مجھے صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت علی وہ اجتہاد کر رہے تھے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے سہل ابن حنیف حضرت علی کی فوج میں گھوڑا لے کے گئے اور لوگوں کہا کہ لوگوں اگر صلح حدیبیہ کے دن ہم حضور کا فیصلہ بدلنے پہ قادر ہوتے تو ہم حضور کا فیصلہ چینج کر دیتے. ہم میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا صلح حدیبیہ کے اوپر, لیکن ہم نے مانا کیونکہ وہ ہمارے امیر تھے نبی الاسلام. تو آج امیر المومنین حضرت علی ہیں, ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. اور سال ابن حنیف جو ہیں وہ بدری صحابی ہیں, یہ وہی صحابی ہیں کہ حضرت معاویہ کو معزول کر کے شام کا گورنر حضرت علی نے ان کو لگایا تھا, تو معاویہ نے معزول ہونے سے انکار کر دیا تھا.
سہل ابن حنیف صحابی رسول، اور دونوں ٹاپ کے صاحب ہیں، سہل ابن حنیف، عثمان بن حنیف، دونوں صحابی ہیں، بدری صحابی بھائی ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ یہ حدیث سنائی تھی صلح حدیبیہ والی، اور پھر وہاں انہوں نے ذکر کیا کہ عمر بن خطاب تو حضور کے پاس یہاں تک آ کے انہوں نے جرت کی، ان کا یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں؟ سچے ہیں. یا رسول اللہ کیا ان کے مقتولین جہنم میں اور ہمارے مقتولین جو ہیں وہ جنت میں نہیں؟ ہاں ہیں. ہم حق پہ نہیں ہیں، تو پھر ہم کیوں دب کے صلح کریں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے. پھر حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے حضرت عمر، تو حضرت ابوبکر نے بھی حضرت عمر کو ڈانٹا کہ وہ اللہ کے رسول ہے. پھر وقت نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کا ڈیسیژن درست تھا. تو یہ اجتہاد کے معاملات ہوتے ہیں. تو نبیوں میں اور غیر نبی میں ایک بڑا فرق ہے. غیر نبی چاہے خلیفہ راشد بھی ہو، اس کے اجتہاد کی ریمیڈی اللہ نے نہیں کرنی. اگر وہ غلط اجتہاد کرے گا، اس کے اجتہاد کی ریمیڈی کرے گی اجماع امت. اور اگر اجماع امت نے ریمیڈی اس کی نہیں کی، پھر معاملہ ان اٹینڈڈ ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ خلیفہ راشد کو اجتہاد کرے اور وہ خلاف سنت ہو اور امت اس کے اس فیصلے کو مان لے. یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ حاکم میں المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، اور الموجم الکبیر تبرانی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اگر کہیں خلیفہ راشد سے بھی کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہوگا، امت اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی. حضرت عمر سے زیادہ سٹرانگ کون خلیفہ راشد تھا؟ حج تمتع پہ پابندی لگائی ہے. بخاری مسلم دونوں میں، اور مسلم میں تو پورا ڈیٹیل چیپٹر ہے. صحابہ کرام نے نہیں ان کا اس فیصلے کو پولیٹیکلی تو اس وقت ایکسیپٹ کر لیا، لیکن مخالفت کی، اور بڑے سخت الفاظ کے اندر کی کہ یہ قیامت تک حج تمتع باقی ہے. بس حضرت عمر کے دنیا سے جانے کی دیر تھی. آج کسی کو یاد بھی نہیں کہ حج تمتع پہ پابندی تھی. آج تو پوری دنیا کہتی ہے سب سے افضل حج حج تمتع ہے. ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، چاہے تمتع میں ہو چاہے قران میں ہو. نبی علیہ السلام نے مشرکین عرب کی یہ رسم توڑی تھی. وہ کہتے تھے سفر حج میں کوئی عمرہ نہیں کر سکتا، جبکہ حضور کہتے تھے میری امتی تو اتنی دور سے آئیں گے، وہ بےچارے کس طرح اتنا لمبا سفر کریں گے بار بار. تو اللہ سے سفارش کر کے اجازت لے لی کہ اگر کوئی حج کے لیے آتا ہے تو پہلے ایک عمرہ بھی کر لے، اس کے بعد احرام کھول کے حج کر لے. پھر حضرت علی نے اپنے دور میں اسے ایسا بحال کیا کہ آج تک وہ بحال ہے. اللہ کا شکر ہے. تو اجماع امت خلیفہ راشد کے بھی اجتہاد کی ریمیڈی کر دے گی اگر غلط اجتہاد کوئی کرے گا. تراویح کے مسئلے میں دیکھ لیں، حضرت عمر نے جب ڈیسیژن کیا ہے تو آج تک امت نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ تراویح ضروری ہے جماعت سے مسجد میں پڑھنا. نہ حضرت عمر نے خود کیا تھا، انہوں نے بھی خود بھی تھی پڑھی. وہاں بخاری میں آتا ہے ان کا اس سے بہتر ہے جو رات کے آخری پہر میں مرد گھر میں پڑھتا ہے. تو دیکھ لیں نقصان نہیں ہوتے ان فیصلوں کے. حضرت ابوبکر صدیق نے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے انکار کر دیا قرآن کو کتابی شکل میں لانے سے، کہ نبی اسلام نے اس کو اس طریقے سے جمع نہیں کیا، بس ٹھیک ہے سینہ بسینہ حفاظ کے ذریعے ٹرانسفر ہو. باقی صحابہ نے مخالفت کی، حتیٰ کہ کرتے کرتے حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا سینہ اللہ نے کھول دیا کہ یہ باقیوں کا مشورہ صحیح ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق بیک فٹ پہ چلے گئے. تو خلیفہ راشد کا ڈیسیژن تھا کہ قرآن کتابی شکل میں نہیں لانا، اور اتنی بڑی وہ دلیل دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کیا تو میں کیوں کروں. لیکن صحابہ کے اجماع نے حضرت ابوبکر صدیق کو مجبور کیا کہ وہ اپنے اس اجتہاد سے پیچھے چلے جائیں. اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق اکیلے ہیں بخاری مسلم میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کرنے کے لیے، باقی سارے صحابہ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا. اس بحث میں حضرت ابوبکر اکیلے جیت گئے اور باقی صحابہ قائل ہو گئے. تو اجماع امت یہ اجتہاد کی ریمیڈی کرے گا، وہی کے ذریعے نہیں ہوگی. کسی کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو سر ہم صحابہ اور خلفائے راشدین کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہن منو دسو تھوڑے بابے کتنے کھلوتے ہوئے نے، تھوڑے بزرگان دین کتنے کھلوتے ہوئے نے، آئمہ وہ تو سانو دور دور تک نظر ہی نہیں آتے سرکار. وہ تو بونے گئے نے ایڈی وڈی وڈی ہستیاں دے مقابلے. میں تو سمجھتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ ان کو ڈسکس کر کے ان کا کہیں پہ نام لینا بھی توہین ہے. جب اتنے بڑے بڑے لوگ ڈسکس ہو رہے ہوں، وہاں بونوں کا کیا کام ہے کہ ان کو ڈسکس کر کے تو کہیں ہاں ان بونوں کو بھی جو ہے نا بیچ میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ایک محاورہ اردو میں بولا جاتا ہے نا کہ ہاتھی کے پاؤں کا جو سائز ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ بھئی
اور کسی جانور کا پاؤں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، تو اگر ہاتھی کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو باقی کسی اور کا بھی پاؤں وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے، تو باقی تو سارے چھوٹے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی ریمیڈی فرما دیتا ہے۔ کبھی آپ نے کوئی اجتہاداً کوئی مسئلہ کیا، اللہ تعالیٰ ریمیڈی کر دیتا ہے۔ اچھا، اس چیز کو لوگ عصمت انبیاء کے لیے ایک گستاخی کے طور پہ بھی شمار کرتے ہیں۔ میں نے عصمت انبیاء کے اوپر ڈیٹیل ویڈیوز 8-9 سال پہلے ریکارڈ کروائی تھی، پھر پچھلے دنوں باقاعدہ HD ریکارڈنگ اس کی ہوئی، عصمت انبیاء کا عقیدہ۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ پھر میں نے اس میں تفصیل سے بتایا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی چاند ایک واقعات ایسے ہیں کہ آپ نے کوئی ڈیسیژن کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ڈیسیژن کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا اور ریمیڈی فرما دی۔ جس طرح غزوہ بدر کے قیدیوں کا چھوڑنا، سورۃ الانفال، اس میں تو پیر کرم شاہ صاحب نظری نے خود بریکٹ میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اجتہادی خطا تھی، آپ کا اجتہاد اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، لیکن اللہ نے پھر بعد میں اسے ایکسیپٹ کر دیا، سرزنش ضرور کی سخت الفاظ میں، لیکن بعد میں کہا ٹھیک ہے، مال غنیمت لے کے جو تم نے ان سے مال لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا، ہونا تو چاہیے تھا انہیں قتل کرتے، لیکن اب کر دیا، آئندہ کے لیے اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے منع کیا۔ جو بات حضرت عمر کو سمجھ تھی نبی علیہ السلام کو نہیں سمجھتی، لیکن نبی علیہ السلام میں شفقت کا پہلو غالب تھا۔ آپ نے اتنی دور کی تعویل کر لی صرف اپنی شفقت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا عمر، اللہ نے مجھے کہا کہ آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں تو ٹھیک ہے، پھر میں کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے منع نہ کر دے۔ حالانکہ اس میں منع کا اشارہ تھا، لیکن حضور نے اس کی بھی پلی لے لی، آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، تھوک ڈالا عبداللہ ابن ابی کے منہ میں دفناتے وقت، اپنا کرتا کفن کے طور پہ دیا کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا، لیکن اس کا ایفیکٹ باقی منافقین پہ اتنا ہوا حضور کی شفقت کی، یار یہ پوری زندگی دشمن رہا ہے اور حضور علیہ السلام کی یہ شفقت ہے۔ جب سب کچھ کر چکے پھر سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی کہ آئندہ کے بعد نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، اور آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کریں ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام پھر آدنا کے لیے محتاط ہو گئے۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر کتنے لوگ ہیں جو جھوٹے بہانے کر رہے تھے، حضور کو شکلوں سے نظر آ رہا تھا کہ ان کی بوتیاں بتا رہی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حضور ان کے بہانے قبول کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرا جانور اس قابل نہیں، حضور کہتے تھے ٹھیک ہے، اور پھر باہر آگے کہتے تھے یہ تو نیرے کان ہی ہے، نعوذ باللہ، یہ قرآن نے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں، یعنی کان جس طرح نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، صرف سنتا ہی ہے، تو نبی تو نیرے کان ہی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا کان ہونا تمہارے لیے رحمت ہے کہ تمہارے بہانے قبول کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف حضور کو کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیا؟ آپ کو بھی نظر آ رہا تھا یہ بہانے کر رہے ہیں، تھوڑی سی آپ جرا کرتے تو ان کا جھوٹ پکڑا جاتا، لیکن حضور کی شفقت کا پہلو۔ پھر حضور تو تیار تھے مسجد درار کا افتتاح کرنے کے لیے، وہ مسجد درار بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے بنائی تھی، حضور کے صحابہ نے بنائی تھی نا، وہ تو آج ہم انہیں منافقین کہہ رہے ہیں نا، جب بن رہی تھی اس وقت گرجا تو نہیں مان رہا تھا، یا بقول آپ کے یہ جو ہے وہ دوسرے فرقے کی عبادت گاہ بن رہی ہے، تو عبادت گاہ کے افتتاح کے لیے تو حضور نہیں جا رہے تھے، مسجد کے افتتاح کے لیے جا رہے تھے۔ وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ تو آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنے کا ایک جو ہے وہ نیا ایک محاذ کھولنے لگا ہے، ایک تنظیم کا دفتر کھولنے لگا ہے آپ کے خلاف مسجد کے نام کے اوپر، تو آپ نے کبھی اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا، نہ آپ نے افتتاح کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ تو اس طرح آپ کی زندگی میں جب کوئی واقعات آتے تھے کہیں پہ کوئی، تو ریمیڈی ہوتی تھی وحی کے ذریعے، لیکن اس کے بعد پھر معاملات جو ہے نا وہ ڈیسیژن کے ساتھ ہے۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ ذرا تھوڑے ایکٹیو مزاج کے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بعض اوقات وہ
خلیفہ وقت سے پوچھے بغیر کو ڈیسیژن کرتے تھے. اپنی جگہ وہ تعویل یہ کرتے تھے میں خلیفہ کو خط لکھوں گا, 1 مہینے میں پہنچے گا, 1 مہینے واپس آئے گا, اس وقت تک میرے ہاتھ سے موقع ہی نکل جائے گا. تو حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابوبکر سے مخالفت کرتے تھے کہ آپ ان کو کھلی چھٹی کیوں دی ہوئی ہے, اور وہ ساتھ کہتے تھے کہ میں اگر آپ کی جگہ ہوں تو میں تو اس کو فوراً فارغ کروں, اس لیے کہ یہ بھی جو کام کرے گا نا اس کی بھی اللہ نے مجھ سے پوچھ کرنی ہے. اگر اس نے غلط کام کوئی کر دیا, حضور کے زمانے میں ہو گیا تھا, صحیح بخاری میں 2 جگہ حدیث ہے, حضور نے بھیجا ایک قبیلے کی طرف, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں, اور جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے کو چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ بجائے یہ کہنے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں, وہ اپنے پرانے دین کو کہہ رہے تھے ہم چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے سمجھے اسلام جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں, قتل کرنا شروع کر دیا. صحابہ اکرام نے وہاں مخالفت کی, کچھ تو بیچارے قتل بھی ہو گئے. صحابہ اکرام نے کہا کہ رسول اللہ سے فیصلہ کروائیں گے. جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے 2 دفعہ کہا اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس کے عمل سے بری ہوں, یہ خود اس کی ذمہ داری اٹھائے گا. یہی پھر حضرت بکر صدیق کے دور میں بھی حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پہلا آرڈر یہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید اپنی پوسٹ سے الگ, ابو عبیدہ بن جرح کو انہوں نے لگایا, اور اللہ نے وہاں بھی فتح دے دی. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ تمہیں پتہ چلے فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی, رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور دوسرا, کل کو ہمیں یہاں پہ ایک پولیٹیکل بندہ چاہیے جو شام کو گورن کرے, نہ کہ ہمیں ایک جنگجو چاہیے, کیونکہ جنگجو صرف میدان جنگ کے لیے ہوتے ہیں. جب رعایا آپ کے انڈر آئے تو پھر آپ کو خالد بن ولید رعایا کو کنٹرول نہیں کرے گا, وہ شخص کنٹرول کرے گا جس نے حضور کی صحبت کی ہوئی ہے. امین الامت ہے ابو عبیدہ بن جرح. ابو دردہ کو چیف جسٹس لگا دیا تاکہ ابو عبیدہ بھی ادھر ادھر نہ ہو سکے. اے 2 بندے جڑے نے نا, ابو عبیدہ اپنا حضرت ابو دردہ اور ابن مسعود, یہ 2 زیرو ٹالرنس تھی ان کے اندر, دونوں صحابہ صفا اور حضور کے شروع کے ساتھیوں میں سے. ایک کو لگایا شام میں چیف جسٹس رومن امپائر کے گرنے کے بعد ابو دردہ کو, اور دوسرے کو کوفے میں لگایا چیف جسٹس ابن مسعود کو پرشین امپائر کے گرنے کے بعد. یہ حضرت عمر کا کرائٹیریا تھا, غریب لوگ لیکن زیرو ٹالرنس والے. اور مدینے میں حضرت علی کو لگا دیا. تینوں بڑے مراکز کے اندر تینوں درویش بندے لگائے جنہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی. یہ پھر مینیجریل چیزوں کو, یعنی مینجمنٹ اپنی کنٹرول کرنے کے لیے پھر آپ کو اس طرح کے درویش قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر وحی کی تائید حاصل ہوتی تھی, لیکن بعد میں تو جب حضرت ابوبکر سے حضرت عمر کا جھگڑا ہوتا تھا تو حضرت ابوبکر ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ دیکھو عمر میں پیغمبر نہیں ہوں, وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, جس سے معاملے میں میں کوئی بات صحیح سمجھتا ہوں تو پوری نیک نیتی سے سمجھتا ہوں, اگر میں اس کا اجتہاد کر رہا ہوں اور اس میں میں غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے, اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے اللہ اجر دے. اور حضرت عمر کو بھی دیکھیں, جب انہوں نے خالد بن ولید کو ہٹا کے خطبہ دیے مسجد نبوی میں تو انہوں نے بھی اینڈ پہ یہ الفاظ بولے ہیں کہ میں نے یہ جو کچھ کیا ہے, اگر یہ میں نے صحیح ڈیسیژن کیا ہے تو اللہ مجھے اس کا اجر دے, اور اگر یہ ڈیسیژن مجھ سے غلط ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. ان معاف کرنے کا مطلب ہے مجھے اس غلطی کو بھی معاف کرے, اور میری اس غلطی میں جو ریمیڈی کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دے. اللہ تعالیٰ میں برکت پیدا کر دیتا ہے. بعض اوقات غلط ریزلٹس کے بھی اچھے فائدے نکل آتے ہیں جب اللہ کی تائید ہو جائے. اسی کو کہا جاتا ہے واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی اس دعوت کے دور میں, یعنی اس آلموسٹ اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2008 سے 2021 تک آلموسٹ 12-13 سال میں یہ چیز آبزرو کی ہے پرسنلی خود, کہ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو انسان کو بری لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہی چیزیں ہماری دعوت کی سچائی کو پھیلانے کا سبب بن جاتی ہیں. لیکن وہ وقت بتاتا ہے کہ اس واقعے کا یہ رزلٹ نکلا ہے تو بندہ کہتا ہے یار اللہ کی خفیہ تدبیر تھی, اس شر میں سے اللہ نے اتنا بڑا خیر نکالا ہے. اس وقت شر لگ رہا ہوتا ہے, بعد میں اس میں خیر نکلتا ہے. صلح حدیبیہ بظاہر مسلمانوں کو شر نظر آ رہا تھا, دب کے صلح کرنا, لیکن اس میں سے بہت بڑا خیر نکلا. یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے, اور اللہ کی جب خفیہ تدبیر ہے تو کسی بڑے سے بڑے پلانر کی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی.
100% بھی آپ کے خلاف کوئی چال چلے، اللہ تعالیٰ اس چال کو کسی بھی وقت دشمن پہ پلٹ کے آپ کے حق میں بنا سکتا ہے. یہ اللہ کے کام ہے نا جی. اللہ کے پاس تو کروڑوں آپشن موجود ہیں، آنے واحد میں وہ کسی کو اس طریقے سے اس بات کو، اس کی پلاننگ کو الٹ اس کے اوپر کر سکتا ہے. اور اللہ نے کئی موقعوں پہ کیا ہے، اور دعوت کے میدان میں بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک شرط ہے، صبر اور استقامت، کنفرنٹریشن کو اوائڈ کر کے معاملات کو لے کے چلنا. اگر آپ سینگ پھنسانے کی کوشش کریں گے پھر دعوت کو نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے.